والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم إلى آخره. وقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اللہ رب العزت نے جو دین مجھے اور آپ کو دیا ہے، جس شریعت کو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اس دین کی بڑی ساری خصوصیات ہیں جو اور مذاہب کے اندر نظر نہیں آتی. جس چیز کی پابندی کرنے کے لیے اس شریعت کے اندر اللہ اور اس کے محبوب نے تمام انسانوں کو متوجہ فرمایا، اور بالخصوص جو دین اسلام کو مانتے ہیں ان کو ان خاصیتوں پر چلنے کا حکم فرمایا. جہاں بہت ساری خصوصیات اس دین کی، ان میں سے ایک خاصیت یہ ہے اس دین پر چلنے والے کی کہ اس دین پر چلنے والا، اس شریعت پر عمل کرنے والا مہمان نوازی بڑے اچھے طریقے سے اور ڈھنگ سے کرتا ہے. یہ مہمان نوازی اسی شریعت کا حصہ ہے، اسی دین کا حصہ ہے. یہ گفتگو میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ بڑے دنوں سے احباب کا اس چیز پر اصرار تھا کہ آپ مہمان نوازی کے تعلق سے گفتگو فرمائیے. تو آج کوشش یہ ہے کہ اللہ اس کم علم کے مطابق گفتگو آپ کے ذہنوں تک پہنچا دے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. تو جہاں شریعت کے اندر مکارم اخلاق کا تذکرہ آتا ہے، انہی اخلاق کے تذکروں میں ایک مہمانوں کی عزت کرنا بھی ہے، مہمانوں کا اکرام کرنا بھی ہے. میرے اور آپ کے آقا نے جہاں جہاں یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کی عزت کرے. جو ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر میں حسن سلوک اختیار کرے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے آقا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی اللہ پر اور اس کے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو
اس کو چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے، اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کی ضیافت کرے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا اکثر جگہ استعمال اور بیان فرمایا کرتے تھے، لہذا یہ تمام انبیاء کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ جہاں انبیاء کی سنت نکاح ہے، جہاں انبیاء کی سنت مسواک کرنا ہے، جہاں انبیاء کی سنت عطر کا استعمال کرنا ہے، وہیں انبیاء کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ آدمی اپنے مہمانوں کا اکرام کرے، اپنے مہمانوں کی عزت اور احترام کرے۔ کیا ہے مہمانوں کی عزت اور احترام کرنا؟ جب اپنے مہمانوں کو اپنے سامنے دیکھے تو سب سے پہلے ان سے مسکرا کر کے بات کرے، ان کو مسکرا کر کے اپنے گھر کے اندر داخل کرے، اور پھر جیسا بھی ہو ان کے لیے گنجائش کے مطابق اپنے گھر کے اندر ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کرے، یہاں تک کہ قیام اور طعام کا انتظام کرے۔ جانتے ہو اس سے کیا ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جس طریقے سے زیادہ مہمان نوازی کی عادت بنا لے گا، اللہ اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں آنے دے گا، اس کے گھر میں کبھی بے برکتی نہیں آنے دے گا، اسے رزق کی وجہ سے اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا۔ لہذا جتنی اچھی مہمان نوازی کی عادت بنا لے گا، اللہ اس کی مہمان نوازی خود فرمائے گا۔ لیکن آج امت مسلمہ اس میدان کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ آج افسوس اور صد افسوس کی بات یہ ہے کہ جنوں چنے اللہ کے نیک بندوں کے علاوہ، اللہ کے قریب ہونے والوں کے علاوہ، ہم یہ کمی بالخصوص اپنے لوگوں کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اگر مہمان نظر آ جائے تو جان بوجھ کر کے اس کی طرف کو نظر نہیں کرتے، جان بوجھ کر کے اس کو دیکھ کر کے اندیکھا کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر کے۔ اور اگر بالخصوص ہمارا مہمان غریب ہے، اگر ہمارا مہمان کمزور ہے، اگر ہمارا رشتہ دار اس کا کاروبار اچھا نہیں ہے، وہ کرائے کے مکان پر رہتا ہے یا اس کا کاروبار اچھا طاقت میں نہیں ہے، تو اس سے تو بالکل میں اور آپ اپنی نظروں کو گھما کر کے چل دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے مجھے کیا فائدہ۔ آج یہ دنیا مطلب کی تیزی کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے۔ اگر کسی کو ایک چائے کا کپ بھی پلایا جائے تو اس میں بھی اپنا مطلب ٹپکتا رہتا ہے، اس میں بھی اپنی کوئی نہ کوئی حوث ٹپکتی رہتی ہے۔ لہذا میرے بھائی، آج جو میں اور آپ روزیوں کی بے برکتیوں کا رونا روتے ہیں، اللہ ہمارے گھر میں روزیاں مکمل نہیں ہو رہی، اللہ ہمارے بچوں کو کافی نہیں پڑ رہی، اور ہم جو گھروں کے چکر کاٹ رہے ہیں، دکانوں کے چکر کاٹ رہے ہیں کہ روزی میں بے برکتی ہو گئی، ہمارے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی۔ جہاں ان چیزوں کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے بے برکتی کی ایک سب سے بڑی وجہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتلاؤں، مہمان نوازی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں اور آپ مہمانوں سے اپنے آپ کو بچانے لگے ہیں۔ کیا کہا تھا کسی شاعر نے ابھی ماضی قریب میں؟ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ جانتے ہو گھروں کے اندر یہ مہمان کا نہ ہونا، یہ گھر کے اندر بے برکتی کو دعوت دینا ہے۔ گھروں کے اندر جو مہمان ہم بلانا پسند نہیں کرتے، اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں، کہاں سے کھانا بنائے گی، کہاں سے ان کے ناشتے کا انتظام کرے گی، ارے وہ ویسے ہی مجھ سے غصے میں رہتی ہے۔ لہذا میرے بھائی، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ آپ جس طرح کی عادت اپنی بیوی کی بنائیں گے، وہ اسی طریقے کی عادت کو اختیار کرے گی۔ تو میرے اور آپ کے اندر یہ کمیاں چلنے لگی ہیں۔ اگر مہمان مالدار ہے تو میں اور آپ اس سے خوشی کے ساتھ ملتے ہیں، مسکرا کر کے ملتے ہیں، اگر وہ ملنا بھی نہ چاہے تب بھی ملتے ہیں، اگر وہ گھر جانا بھی نہ چاہے تب بھی زبردستی لے کر کے جاتے ہیں۔ لہذا کیونکہ وہ مالدار ہے، مالداروں کی عزت اور تکریم کرتے ہیں۔ اور اگر اسی کے بالمقابل ہمیں کوئی غریب مہمان نظر آ جائے، غریب رشتہ دار نظر آ جائے، تو اس سے منہ پھیر کر کے چل دیتے ہیں، ہاں جیسے اس کی بات کو دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ بیچارہ سلام بھی کرتا ہے تو اس کے سلام کا ڈھنگ
ڈھنگ سے جواب نہیں دیا جاتا اور صرف اتنا کہہ دیا جاتا ہے آؤ چلو گھر کو چلو، اگر اس نے کہہ دیا چلو تو چل دیتے ہیں، ورنہ ایک دفعہ میں ہی واپس اس کی بات کو پلٹ کر کے اکیلے گھر کو آ جاتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے مہمانوں کو غریب اور مالداروں میں تول دیا ہے، حالانکہ مہمان ہیں، ہو سکتا ہے مالدار مہمان سے گھر میں اتنی برکتیں نہ آئیں جتنا ایک غریب مہمان اپنے پیٹ کو بھر کر کے پھر تمہیں دعا دیتے ہوئے نکلے گا، پھر تمہارے لیے اللہ سے دعا بھی کرے گا، اس دسترخوان پر بیٹھ کر کے تمہارے لیے دعائیں کرے گا۔ لیکن میرے بھائی یہ کمیاں میرے اور آپ کے اندر ہیں، جب کمیاں آ گئی تو میرے اللہ نے بھی اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ جانتے ہو جب صبح ہوتی ہے اور جس گھر کے اندر رزق مہمانوں پر تقسیم کیا جاتا ہے اور مہمانوں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، رزق اللہ سے سفارش کرتا ہے، اے میرے اللہ یہ تو تیرے مہمانوں پر خرچ کرتا ہے، اس کے رزق کے اندر کبھی کمی نہ آنے پائے، کبھی اس کے رزق میں بے برکتی نہ ہونے پائے، اور جو اپنے مال کو مہمانوں سے بچا کر کے رکھتا ہے، مہمانوں سے چھپا کر کے رکھتا ہے، پھر یہی رزق اللہ کے دربار میں سفارش کرتا ہے، اے میرے اللہ اس کو رزق دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رزق کو صرف چھپانا جانتا ہے، یہ رزق کو صرف بچانا جانتا ہے، یہ رزق کو خرچ کرنا نہیں جانتا۔ جانتے ہو میں اور آپ بڑی بڑی لمبی عبادتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے لمبے سجدے اور رکوع کرتے ہیں، لیکن کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ 1000 عابدوں سے اچھا ایک سخی ہے۔ میرے اللہ کو سخاوت بڑی پسند ہے، میرے اللہ کو خرچ کرنے والا بڑا پسند ہے، خاص طور سے مہمانوں پر خرچ کرنے والا، خاص طور سے مہمان نوازی میں اپنے دل کو کشادہ کرنے والا، خاص طور سے اپنے مہمانوں کو دیکھ کر کے مسکرا کر کے ان کو اپنے گھر لے جانے والا۔ ارے اگر مہمان مخالف بھی ہے تب بھی میرے اور آپ کے آقا کا طریقہ یہ رہا ہے کہ آپ نے اس کے کھڑا ہو کر کے استقبال کیا ہے۔ آؤ اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ میں آپ کو لے کر کے چلوں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرت عائشہ کے پاس تشریف فرما ہیں، لہذا ایک انسان کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں عائشہ تم جانتے ہو یہ آدمی کون ہے؟ یہ آدمی اپنی برادری کا اچھا نہیں ہے، یہ اپنی قوم کا اچھا نہیں ہے، اس کی عادت و اخلاق اچھے نہیں ہیں، لہذا جیسے اللہ کے نبی دیکھتے کہ وہ تو میرے قریب کو آ رہا ہے، وہ تو میرے پاس کو آ رہا ہے، لہذا جیسے اللہ کے نبی قریب ہوئے وہ اللہ کے نبی کے قریب ہوا، آقا دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے اور آقا دیکھ کر کے اس کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں اور گلے سے لگا کر گھر کے اندر لے جاتے ہیں۔ عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو لے کر کے آؤ، چنانچہ اس کے سامنے کھانے کی چیز پیش فرماتے ہیں، اور جب وہ چلنے لگتا ہے تو اللہ کے نبی اس کو سواری تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، لہذا جیسے ہی وہ عزت کے ساتھ روانہ کر دیا جاتا ہے، حضرت عائشہ کے بات سمجھ نہیں آئی، فرماتی ہیں یا نبی اللہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ آدمی اخلاقی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، وہ آدمی اچھا نہیں ہے، اپنی قوم کا ٹھیک آدمی نہیں ہے، کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے؟ سنو میرے بھائیو، کیا فرمایا میرے محبوب نے؟ یہ اس کی عادت ہے جو وہ اس کو ہی جچتی ہے، اور جب وہ میرے پاس آیا یہ میرے اخلاق ہیں۔ ہماری تو کوئی برائی کر دے اس کی طرف کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، گھر کے اندر لے جا کر کے چائے پلانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو دسترخوان پر بٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس لیے مخالف اور بڑا مخالف بنتا چلا جاتا ہے، اس لیے نفرت کرنے والا اور نفرت کرنے لگتا ہے، لہذا جب میں اور آپ اس کے ساتھ دوہرا رویہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ وہ برائی کر رہا ہے یہ اس کا معاملہ ہے، یہ اس کے اعمال نامے کے اندر جا کر کے لگے گا، یہ اس کے اعمال ناموں کو کم کرے گا، لیکن جب وہ تیرے دروازے پر آیا تجھے اسے عزت اور تکریم دینی چاہیے، اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے اخلاق کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ کس کا طریقہ؟ یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ
طریقہ. لہذا میرے بھائی کوئی بات نہیں اگر کوئی تمہاری برائی بیان کرتا ہے، لیکن اگر وہ تمہارے دروازے پر آ جائے، اگر وہ تمہارے گھر پر آ جائے، تو تمہارا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ آپ اس کے مہمان کی طرح اس کی عزت کریں، اس کی تکریم کریں، اور جیسی گنجائش ہو اس کی مہمان نوازی کریں. ایک دن آئے گا انشاءاللہ اس کی مخالفت محبت کے اندر تبدیل ہوگی، اس کی برائی تمہاری تعریف کے اندر تبدیل ہوگی. لہذا میرے بھائی میں اور آپ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان میں اور زیادہ نفرتیں پنپتی ہیں، اور زیادہ نفرتیں بڑھتی ہیں. اس مہمان نوازی کا میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی تذکرہ فرمایا، اور خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما. کیا فرما رہے میرا اور آپ کا اللہ؟ اور کیوں نہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو، کیونکہ مہمان نوازی کی بنیاد ڈالنے والے، مہمانوں کے ساتھ عزت و تکریم کرنے والے، مہمان نوازی کہاں کسے جاتا ہے اس چیز کو مجھے اور آپ کو بتلانے والے اگر کوئی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اس مہمان نوازی کی شروعات کرنے والے، اس مہمان نوازی پر سب سے زیادہ عزت و تکریم اور حسن اخلاق کا معاملہ شروع کرنے والے اگر کوئی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. ارے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب کبھی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، کبھی اکیلے نہیں بیٹھتے، کبھی تنہا نہیں بیٹھتے. جب بھی دوپہر میں یا شام میں کھانے کا وقت ہوتا اور دسترخوان بچھانے کا وقت ہوتا تو آپ گھر سے نکلتے، اپنی بیوی کو کھانا تیار کرنے کے لیے کہہ دیتے، اور اپنے آپ گھر سے باہر نکلتے. شاید مجھے کوئی مہمان مل جائے، شاید مجھے کوئی مسافر مل جائے، شاید مجھے کوئی غریب چلتا ہوا کمزور مسافر نظر آ جائے. آپ اس کو لے کر کے آتے تھے، بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ لے کر کے آتے تھے، اور پھر اپنے دسترخوان پر بٹھاتے اور بٹھا کر کے اس کو کھانا کھلاتے. لہذا کھانا کھلا کر کے پھر اس کو ایسی عزت کے ساتھ روانہ کر دیتے. یہ ان کی عادت عامہ تھی، یہ ان کی عادت خاصہ تھی. لہذا روزانہ جب بھی وہ دسترخوان پر بیٹھتے تبھی کسی نہ کسی مسافر کو یا مہمان کو ضرور اپنے دسترخوان پر بٹھاتے. میری اور آپ کی طرح نہیں، ذرا دروازہ مضبوط لگا دینا کوئی نظر نہ آ جائے، کوئی دکھائی نہ دے جائے آج ویسی بریانی اور قورمہ بنا ہے، کہیں پڑوسی کو اس کی خوشبو پہنچ جائے اور وہ سلام دعا کرنے کے لیے آ جائے. میری اور آپ کی طرح نہیں، بلکہ روزانہ ان کے دسترخوان کا معمول ہے. آپ روزانہ مہمان کو اپنی طرف لاتے ہیں اور اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے کھلاتے ہیں. بڑی مشہور ان کی یہ مثال ہے. ایک مرتبہ جانتے ہو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے؟ دسترخوان پر ایمان والا ہو، میرے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، غیر ایمان والا ہو وہ بھی تمہارا مہمان ہے. یہ نہیں کہ سب ایمان والے ہی ہوں، اگر آپ چاہیں تو اپنے دسترخوان پر غیر ایمان والے کو بھی بٹھا سکتے ہیں. اس کے لیے شریعت منع نہیں کرتی، اس کے یہاں شریعت میں کوئی پابندی نہیں. آؤ تمہیں مثال سے سمجھاتا چلوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلیں گے، لہذا ایک مسافر کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے لے کر کے آئے ہیں اور دسترخوان پر بٹھاتے ہیں. بیچارہ مسافر بڑا بھوکا اور پیاسا ہے، لہذا حضرت ابراہیم کہتے ہیں او اللہ کے بندے چل شروع کر دے اللہ کے نام سے. وہ کہتا ہے اے اللہ کے نیک بندے میں تو اللہ کو جانتا بھی نہیں، میں تو اللہ کو پہچانتا بھی نہیں، اور میں اللہ کو مانتا بھی نہیں. لہذا جب میں اللہ کو نہیں مانتا تو میں اس کے نام سے کیوں شروع کروں؟ اگر تجھے کھانا کھلانا ہے تو اسی طرح کھلا دے، میں تیرے اللہ کا نام زبان پر نہیں لاؤں گا، میں تیرے اللہ کے نام سے شروع نہیں کروں گا. جیسے اس نے یہ کہا میں اللہ کے نام سے شروع نہیں کرتا، کیونکہ میں نہ جانتا نہ پہچانتا اور نہ تیرے اللہ کو مانتا، لہذا میں کیسے تیرے اللہ کے نام سے شروع کر دوں؟ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں جب تو اللہ کو نہیں مانتا تو تیرا میرا کیا تعلق ہے؟ آپ جا سکتے ہو. لہذا جیسے وہ مہمان اٹھ کر کے گیا، حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے اتر کر کے آتے ہیں اور کہتے
ہیں اللہ کی طرف سے سلام ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ارشاد فرما رہے ہیں ابراہیم ذرا ہمیں بتلاؤ جو ابھی تم نے دسترخوان سے اٹھا کر کے بھیجا ہے اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا کہ اس کی عمر تقریباً ہوگی 80-81 سال کی، کہ اللہ کہتا ہے ہم اسے 81 سال سے کھلا رہے ہیں، ایک دفعہ بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ تو اللہ کو کیوں نہیں مانتا، تو نے ایک لقمے میں اس کو کہہ دیا کہ تو اللہ کو نہیں مانتا تو میں تجھے نہیں کھلاؤں گا۔ ہم تو 80 سال سے کھلا رہے تھے اسے۔ حضرت ابراہیم دوڑ پڑے، ابھی زیادہ دور نہیں نکلا تھا، آواز دی او اللہ کے نیک بندے، کہاں دوڑ رہا ہے؟ آجا واپس دسترخوان پر چلا، آجا ابراہیم کا دسترخوان اب بھی تیرے لیے وسعت رکھتا ہے، کشادگی رکھتا ہے، لہذا کہا کہ میں تیرے اللہ کے نام سے نہیں کھاؤں گا، لہذا کہا کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آجا، کہا کہ پہلے دسترخوان پر جب پہنچوں گا مجھے یہ بتا کہ ابھی تو اللہ کے نام سے منع کر رہا تھا اور ابھی میں اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے منع کر رہا ہوں، تو پھر بھی مجھے دسترخوان پر لے جا رہا ہے۔ کہا کہ بات کیا ہے؟ کہا کہ اسی اللہ کا حکم آیا ہے کہ میرے بندے کو اس طرح نہ بھیج، میرے بندے کو اس طرح نہ بھیج، میں اسی 80 سال سے اپنے نام کے بغیر کھلا رہا ہوں۔ جیسی اس نے دیکھا کہ میرا اللہ اتنا کریم ہے، فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ ہمارا اللہ اتنی محبت کرتا ہے ہم سے، ہمارا اللہ اتنی شفقت رکھتا ہے ہم سے، تو اس طریقے کی مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، جس کو قرآن کے اندر بھی تذکرے کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ہاں، کیا خاصیت تھی انبیاء کی؟ آج تو اگر جاننے والا آ جائے تب بھی میں اور آپ اس سے پوچھ بیٹھتے ہیں چائے لوگے یا ناشتہ لوگے، کھانا لوگے یا یہ لوگے، کھانے میں کیا چیز لوگے، حالانکہ ہمارے بوڑھے، ہمارے سفید داڑھی والے ہمیں ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ یہ معلوم کرنا، یہ آدھا منع کرنا ہے، لہذا جب کوئی مہمان تم سے ملنے کے لیے آ جائے اور تمہیں معلوم ہے یہ سفر کر کے آ رہا ہے، تمہیں معلوم ہے تمہاری محبت میں آ رہا ہے، اب تمہیں معلوم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم بیوقوف ہو، تمہاری عقل کم ہے، کبھی اس سے چائے کو معلوم کرتے ہو، کبھی اس سے کھانے کو معلوم کرتے ہو، تمہاری عقل کہاں ماری گئی ہے؟ لہذا یہ معلوم کرنا، یہ ہمارے بڑے بوڑھے بتلاتے ہیں کہ کنجوسی کی علامت ہے، یہ بزدلی کی علامت ہے، یہ اپنے پیسے اور اپنی چیزوں کو بچانے کی علامت ہے، ورنہ مہمان تمہارے دروازے پر آئے فوراً جس چیز کا وقت ہو وہ چیز اس کے سامنے لا کر کے رکھ دی جائے، اس کا دل چاہے گا کھائے گا، اس کا دل چاہے گا منع کر دے گا، وہ نہیں کھائے گا لیکن تمہارے گھر میں تو کام آئے گا، اس مہمان کی برکت سے تمہیں بھی اچھا کھانے کو مل جائے گا۔ لہذا میرے بھائی، یہ جو آج کل ہمارے گھروں کی عادت بن گئی ہے نا کہ ہم سب سے معلوم کرتے ہیں کھانا کھاؤ گے، کتنا کھاؤ گے، تھوڑا کھاؤ گے، زیادہ کھاؤ گے، ناشتہ لوگے یا چائے لوگے، یہ جو ہمارے اندر یہ سوال کرنے کی جو عادت بن گئی ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ سخیوں کی عادت نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی عادت نہیں ہے، یہ شریعت پر عمل کرنے والوں کی عادت نہیں ہے، یہ کنجوسوں کی عادت ہے، یہ اپنے مال سے محبت کرنے والوں کی عادت ہے، یہ اپنے مال سے محبت میں ڈوب جانے والوں کی عادت ہے۔ ورنہ جب مہمان تمہارے دروازے پر آ جائے، اب اس سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مہمان تمہاری وجہ سے آیا ہے، لہذا جس چیز کا وقت ہو فوراً اس کے سامنے رکھ دیا جائے، جس چیز کا وقت ہو فوراً اس کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اور یہی چیز ہمیں ملتی حضرت ابراہیم کے اس تذکرے سے کہ جس کو اللہ قرآن کریم کے اندر نقل کر رہا ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تجھ کو بات پہنچی ہے حضرت ابراہیم کے مہمانوں کی جو بڑی عزت والے تھے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے، سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے، قال سلام قوم منکرون، اور جواب میں حضرت ابراہیم سلام کا جواب دے رہے تھے، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، ان کو میرے اور آپ کے محبوب، میرے اور آپ کے اللہ کے خلیل ان کو بیٹھنے کا حکم دے دیتے ہیں، تھوڑی دیر خود بھی بیٹھ جاتے ہیں اور چپکے سے اٹھ کر کے چل دیتے ہیں، جانتے نہیں تھے کون ہے، قوم منکرون، جانتے نہیں تھے کون ہیں، میری اور آپ کی طرح نہیں بیٹے کا رشتہ لے کر کے کوئی آیا تو فوراً ناشتوں کے ڈھیر لگا دیے،
اور کوئی ویسی ملنے کے لیے آیا تو اس سے جان بچاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ ایک عادت ہے بیٹھ کر کے جب مہمان آئے گا، ارے ذرا چائے بنوا دینا، 2 کپ 3 کپ چائے بنوا دینا۔ اب مہمان سنے گا تو وہ یہی کہے گا نا کہ نہیں بھائی، نہیں میں ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ بیوقوف سمجھتے ہو دوسروں کو، اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند مانتے ہو۔ ذرا دیکھنا سامنے والی دکان کھلی ہوئی ہوگی، ایک کولڈ ڈرنک لے کر کے آ جانا۔ مہمان کو بیوقوف سمجھتے ہو، تم ہی سب سے بڑے عقل مند ہو۔ نہیں خرچ کرنا چاہتے تو بے عزتی کیوں کر رہے ہو مہمان کی؟ کہ میں زور سے کہوں گا تو مہمان منع کر دے گا، اور جب یہ منع کر دے گا تو میری جان بچ جائے گی۔ اپنے آپ کو میں نے اور آپ نے سب سے بڑا عقل مند مان لیا ہے، اور جو آنے والا مہمان ہے وہ بیوقوف ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہم؟ یہ مہمان کی عزت نہیں بلکہ میں اور آپ شرمندہ کرتے ہیں مہمانوں کو، کہ ان کے سامنے بیٹھے وہ آرڈر چلاتے ہیں، ذرا کہنا 3 کپ چائے بن جائیں، ذرا کہنا دیکھنا سامنے والی دکان کھلی ہوئی ہے، اور وہ بیچارہ جانے والا بھی، اب جی دکان نہیں کھلی ہوئی، بند ہے، وہ تو کئی دن ہو گئے اسے تو بند ہوئے۔ باپ ایک ہاتھ ہے تو بیٹا اس سے بھی 2 ہاتھ آ گئے۔ تو اس لیے میرے بھائی، یہ میں اپنی سماج کی عادتیں جو میرے اور آپ کے اندر گھر کر چکی ہیں، یہ ہنسنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ میرے اور آپ کے اندر کمیاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ میرے اور آپ کے اندر کمیاں پیدا ہو گئی۔ میں اور آپ اپنے آپ کو عقل مند مانتے ہیں اور آنے والے کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ دیکھو میری کتنی عقل مندی ہے، میں نے کیسے چائے بھی بچا لی اس سے اور ٹھنڈا بھی بچا لیا، ہاں شور مچا کر کے کہتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، مہمان تو بیچارہ شرم کی وجہ سے کہتا ہی ہے کہ نہیں چائے کی ضرورت نہیں، میں ابھی ناشتہ کر کے آیا ہوں، اسی طریقے سے نہیں ٹھنڈا تو میں پیتا ہی نہیں ہوں۔ لہذا میرے بھائی، آپ کی عقل مندی کام آ گئی، لیکن یہ عقل مندی نہیں ہے۔ یاد رکھنا یہ کنجوسی کی علامت ہے، یاد رکھنا یہ بے برکتی کی علامت ہے، یاد رکھنا یہ اللہ کی تم سے ہاتھ کھینچنے کی علامت ہے۔ تم اللہ کی مخلوق پر عقل مندی دکھاؤ گے، میرا سب سے بڑا عقل مند میرا اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ میرے اور آپ کے ساتھ ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے، لہذا وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کو عقل مندی دکھائے گا، لیکن میرے اللہ سے زیادہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ تو ادھر سے مخلوق سے ہاتھ کھینچ لے گا، اللہ تجھ سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ اس لیے جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ہی مہمان آئے، سلام کر کے حضرت ابراہیم کے پاس بیٹھ گئے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین۔ حضرت ابراہیم آرام سے کھسک گئے ان کے پاس سے، ان کو نہیں بتایا میں کہاں جا رہا ہوں، ان کو نہیں بتایا میرے یہاں سے اٹھنے کی وجہ کیا ہے، اور آرام سے ان کو باتوں میں لگا کر کے آرام سے چپکے سے کھسک گئے، اور کھسک کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گھر کے بچڑے کو لیتے ہیں، اور گھر کے بچڑے کو لے کر کے دیسی گھی میں تل کر کے لاتے ہیں۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ قرآن کریم اس نقشے کو کھینچ رہا ہے۔ فقربہ الیہم فقال الا تاکلون۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بھنے ہوئے بچڑے کو لا کر کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ فقربہ الیہم فجاء بعجل سمین، دیسی گھی میں تلا ہوا لا کر کے مہمانوں کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ مہمان نہیں کھاتے، بیٹھے رہتے ہیں۔ فقال الا تاکلون، حضرت ابراہیم معلوم کرتے کیوں نہیں کھا رہے، کیا وجہ ہے نہ کھانے کی؟ میں تو اتنی محنت سے یہ بچڑا بھون کر کے دیسی گھی میں تل کر کے آپ کے لیے لے کر کے آیا، آپ کی محبت میں لے کر کے آیا، حالانکہ نہیں جانتا تم کون ہو، میرے لیے تو بالکل اجنبی ہو، کوئی رشتہ لے کر کے نہیں آئے کہ جس کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہو جاتا اور قرض بھی لے کر کے آ جاتا، نہیں تم تو ایسے ہی اجنبیوں کی طرح میرے گھر کے دروازے پر آئے۔ پھر بھی بغیر بتائے ان کی جگہ سے اٹھ گئے، اور اٹھ کر کے اپنے بچڑے کو بڑھیا گھی میں تل کر کے لاتے ہیں اور لا کر کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں کھاتے اور کھانے کی وجہ معلوم کرتے۔ فقال الا تاکلون، اے میرے مہمانوں تم کیوں نہیں کھاتے، اس میں سے کیوں لقمے نہیں لیتے؟ اور جب وہ نہیں کھاتے تو گھبرا جاتے ہیں۔ فاوجس منہم خیفہ، گھبرا جاتے یہ مہمان کیوں نہیں کھا رہے ہیں۔ جانتے ہو گھبرانے کی وجہ کیا تھی؟
حضرت ابراہیم کے خوف میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس وقت میں شرفاء اور اس وقت کے چور اور ڈاکوؤں کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ اگر کسی کے گھر کا ذرا سا بھی نمک چکھ لیتے تھے تو اس کے گھر میں چوری نہیں کرتے تھے. اگر کسی سے دشمنی ہوتی تھی تو اس کے گھر کا لقمہ نہیں کھاتے تھے. تو جیسے ہی حضرت ابراہیم دیکھتے کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم ڈر گئے, کہیں یہ دشمنی تو نہیں کریں گے کچھ, کہیں یہ مجھے کچھ نقصان تو نہیں پہنچائیں گے, کیونکہ گھر کا نہ کھانے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ وہ کہیں ایسا تو نہیں مجھ سے دشمنی رکھتا ہے. آج تو میں اور آپ جس گھر کا کھاتے ہیں اسی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, جس کے دسترخوان کا کھا لیتے ہیں اسی کی برائیاں کرتے ہیں, جس گھر میں جا کر کے کوئی ہماری مہمان نوازی کرتا ہے ہم اسی کی جڑ کاٹنے پر لگے رہتے ہیں. اسی کو ہمارے بڑے بوڑھے اپنی زبان میں نمک حرامی کہتے ہیں. یہ ہے وہ لفظ نمک حرامی والا کہ جس گھر کا نمک کھاؤ اسی کی برائی کرو, اسی کے خلاف چلو, اسی کی جڑیں کاٹو, اسی کے خلاف راستے اختیار کرو. ہاں اس وقت میں جانتے ہو چور اور ڈاکو اور جو دشمنی کرنے والے راہزن ہوا کرتے تھے وہ بھی کسی کے گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے, کسی کے گھر کی چیزیں نہیں کھاتے تھے, اور اگر کھا لیا کرتے تھے تو پھر زندگی گزر جایا کرتی تھی, کبھی اس گھر میں نقصان نہیں پہنچایا کرتے تھے. آج تو کھاتے رہتے ہیں, برائیاں کرتے رہتے ہیں. ذرا دیکھو بیاہ شادیوں میں جا کر کے مرغا ہاتھ میں ہے اور برائیاں چل رہی ہیں. کہاں شادی کی انہوں نے؟ وہ اچھے تھوڑی, شرابی ہیں, جواری ہیں, فلاں ہیں, کہاں کی, برباد ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے. چلو ہمیں تو کھانے سے مطلب ہے. پھر کھاتے ہیں, لقمہ جیسے اندر پہنچتا ہے پھر برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ نیک لوگوں کی علامتیں نہیں ہیں, یہ نیک لوگوں کی علامتیں نہیں ہیں, یہ اللہ کے نبی کے دین پر چلنے والوں کی علامتیں نہیں ہیں. ان کو میرے اور آپ کے آقا اسی طرح میرے اور آپ کے بڑے بوڑھے نمک حرام کہتے تھے کہ جس کا نمک کھاتے اسی کی برائیاں کرتے ہو. ارے جس کے گھر کا ایک لقمہ کھا لیتے ہو اسی کی برائیوں میں لگ جاتے ہو. جیسی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے بھنا ہوا بکرا, بھنا ہوا بچڑا لا کر کے رکھ دیا ہے, لیکن وہ نہیں کھاتے. تو معلوم کرتے فاوجس منہم, معلوم کرتے فقال الا تاکلون, اے میرے مہمانوں تم کیوں نہیں کھاتے؟ لہذا وہ کہتے ہیں فاوجس منہم خیفہ, ان کے دل کے اندر ایک خوف, ایک تجسس پیدا ہو جاتا ہے, کہیں یہ مجھ سے دشمنی تو نہیں کریں گے, کہیں یہ مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچائیں گے. ہاں فاوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف, وہ تمام کے تمام مہمان کہتے ہیں ابراہیم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. قالوا لا تخف, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. فبشروہ بغلام علیم, ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں, اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا. بغلام علیم, جو علم والا ہوگا, جو ہوشیار ہوگا. فبشروہ بغلام علیم, یہ پھر پورا واقعہ آگے کی طرف چلا گیا. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, میں تو صرف اتنا بتلانے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی مجھے اور آپ کو سبق دیتی ہے. جہاں میں اور آپ ان کے طریقے پر قربانی کرتے ہیں, ان کے طریقے پر حج بیت اللہ کرتے ہیں, میں اور آپ ان کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں. جانتے ہو یہ مہمان نوازی یہ بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ, یہ بھی حضرت ابراہیم کی سنت, اور یہ تمام انبیاء کی سنت, یہ میرے اور آپ کے محبوب کی سنت, یہ میرے اور آپ کے آقا کی بھی سنت, یہ تمام صحابہ کی سنت, یہ تمام اولیاء کی سنت, اور یہ تمام آج کے اللہ والوں کی سنت ہے, آج کے نیک بندوں کی سنت ہے. یاد رکھنا, چاہے عالم ہو, چاہے غیر عالم ہو, چاہے امیر صاحب ہو, چاہے خانقاہ کا بزرگ ہو, یاد رکھنا اگر وہ خرچ کرنا نہیں جانتا تو اللہ کی اس سے کوئی دوستی نہیں ہے. ہم علماء کی بھی عادتیں خراب ہیں, ہم صرف دوسروں سے خرچ کروانا جانتے ہیں, خود اپنا ذرا سا خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حالانکہ خرچ کرنا جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ خرچ کرنے والا ہوگا, جتنا اللہ کا دوست ہوگا اتنا ہی زیادہ خرچ کرنے والا ہوگا. لہذا میرے بھائی کتنے سبق ملتے ہیں. اگر تمہارے دروازے پر آ جائے, آپ اس کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں, فوراً اس کی مہمان نوازی کا انتظام کریے. ہاں اس کے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں, ابھی مہمان دروازے پر کھڑا ہوا ہے, ہم 75 سوال اس سے کر لیتے ہیں, کہاں سے آئے ہو, کیسے آئے ہو, ہاں
کہاں کہاں کیا لگتے ہو؟ اچھا وہ جو میری پھپھو تھی ان پھپھو کے صاحبزادوں کے اور لڑکے ہو؟ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، چلو پھر بھی ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ یہ اس طریقے کے سوال ہم دروازوں پر کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں، کہاں سے آئے ہو، کس کے بیٹے ہو، کون سے گاؤں سے ہو؟ جب تک اس سے پوری تحقیق نہ کر لے اب تک اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتے، ہاں اسے اپنے گھر کے اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جب تمام سوالات مکمل ہو جاتے ہیں اور معلوم ہو جاتے ہیں چڑیا اچھی ہے، لہذا اب اس کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں، اس کو اندر بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ طریقہ شریعت والوں کے خلاف ہے، یہ طریقہ اسلام والوں کے خلاف ہے۔ لہذا میرے بھائی حضرت ابراہیم کی سنت کو ذرا دیکھیے، آئے مہمان ہیں، ہاں ان کو اجنبی کہہ رہا ہے قرآن کریم بھی کہ حضرت ابراہیم کے لیے بالکل اجنبی ہیں، ہاں لیکن پھر بھی اپنے دسترخوان پر بٹھا کر بھنا ہوا بچڑا لا کر کے رکھ دیتے ہیں، معلوم بھی نہیں کرتے کہ تم کھانا کھاؤ گے ناشتہ کرو گے، فوراً اپنے اجنبی مہمانوں کو دیکھ کر کے فوراً لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ او میرے بھائی ویسی گھروں میں برکتیں نہیں آتی، ویسی اللہ روزیوں میں برکتیں نہیں کرتا۔ ہاں تم جتنا اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو گے اللہ اتنا ہی تم پر خرچ کرے گا، اور جتنا اللہ کی مخلوق سے بچاؤ گے اللہ اتنا ہی تم سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ لہذا میرے بھائی آؤ ذرا اسی طریقے سے ہم اپنے محبوب کی زندگی کو دیکھیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ جاؤ اپنی ماں اور بہنوں کو جا کر کے سمجھاؤ کہ مہمان سے کبھی آلکس نہ کیا کرو، مہمان کو دیکھ کر کے کبھی منہ نہ چڑھایا کرو۔ ایک عورت اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور آ کر کے عرض کرتی ہے، یا نبی اللہ میرا شوہر روزانہ کسی نہ کسی کو گھر میں لے کر کے آ جاتا ہے، اپنے دوستوں کو لا کر کے میرے اوپر بوجھ رکھتا ہے، ہاں میں کھانا بناتے بناتے تنگ ہو جاتی ہوں، میں کھانا بناتے ہوئے پریشان ہو جاتی ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس عورت کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب وہ چلی گئی اس کے شوہر کو اللہ کے نبی بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے کیا تو میری دعوت کرے گا؟ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیری دعوت کو قبول کروں اور تیرے گھر پر جا کر کے کھانا کھاؤں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی دعوت کے لیے وہ کہتے ہیں فوراً وہ خوش ہو جاتا ہے، ارے میں تو اور روزانہ اللہ کی دوسرے لوگوں کو اپنے گھر کے اندر لاتا تھا، آج میرے گھر کا مہمان اللہ کا نبی بن رہا ہے، اللہ کا محبوب بن رہا ہے۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی جلنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب میں تمہارے گھر سے کھانا کھا کر کے چلنے لگوں تو اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ میرے قدموں پر نظر رکھے، میرے پیروں پر نظر رکھے۔ لہذا وہ اپنے گھر گیا، اپنی بیوی کو کہا، ارے جانتی ہو آج کون ہمارے گھر کا مہمان بننے والا ہے؟ آج ہمارے گھر کے مہمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بننے والے ہیں۔ لہذا بیوی بھی خوشی خوشی کھانا بناتی ہے۔ جب کھانا بنا کر کے تیار ہو جاتی ہے تو شوہر کہتے ہیں، جب اللہ کے نبی گھر سے نکلنے لگے تو ذرا ان کے قدموں کو دیکھنا، ذرا ان کے پیروں کو دیکھنا۔ لہذا اللہ کے نبی کے سامنے تیار کر کے رکھا گیا، اللہ کے نبی نے کھایا اور دعا دی اور دعا دے کر کے نکلنے لگے۔ ہاں اس کی بیوی دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی کے قدم جیسی باہر جاتے ہیں ہمارے گھر سے حشرات الارض، زمین کے بہت سارے بچھو، بہت سارے سانپ ہمارے گھر سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ گھر سے نکل رہے ہیں۔ چنانچہ یہ بات سمجھ نہیں آئی، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، یا نبی اللہ ہم نے اس طریقے کا معاملہ دیکھا ہے، آپ جب گھر سے نکل رہے تھے تو ہمارے گھر سے اس طرح سے یہ سانپ اور بچھو نکل کر کے جا رہے تھے۔ تو میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، او اللہ کی بندی جانتی ہو جب تمہارے گھر سے مہمان نکل کر کے جاتا ہے تو تمہارے گھر کی بلاؤں کو بھی لے کر کے چلا جاتا ہے، تمہارے گھر کی مصیبتوں کو بھی لے کر کے چلا جاتا ہے، تمہارے گھر کی پریشانیوں کو بھی لے کر کے چلا جاتا ہے۔ جن کے گھروں میں مہمانوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، جن کے گھروں میں مہمان نوازی کی عادت ہوتی، اللہ ان کے گھروں میں کبھی بلائیں نہیں ڈالتا، کبھی مصیبتیں نہیں ڈالتا، کبھی اور مخلوق کے ذریعے ان کو پریشان نہیں کراتا۔ لیکن میں اور آپ آج مہمانوں کو دیکھ کر کے گھبرانے لگے ہیں، مہمانوں کو دیکھ کر کے ان کے اندر تمیز کرنے لگے ہیں، یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، اس سے مجھے کتنا فائدہ ہے، اس سے کتنا نقصان ہے، لہذا اس سے کچھ فائدہ ہے تو اس کی مہمان نوازی، اور کوئی بیچارہ غریب سا آ جائے تو 10 دفعہ معلوم کرتے ہیں چائے ناشتہ کیا لوگے، کھانا لوگے کیا لوگے۔ یہ معلوم کرنا کہاں سے آیا، یہ سوال کرنا کہاں سے آیا؟ یہ تو شریعت کے ماننے والوں کے اندر عادت نہیں تھی۔
آج بھی علماء فرماتے ہیں کہ عرب دیشوں کے اندر، عرب ملکوں کے اندر جہاں ان کی بہت ساری کمیاں ہم گناتے ہیں، ان کی بہت ساری خصوصیات بھی ہیں، ان کی بہت ساری خاصیتیں بھی ہیں۔ ان میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ جب تم عرب کے کسی بھی گھر پر جاؤ گے تو ایک دن ایک رات تک تمہاری ایسی مہمان نوازی ہوگی کہ تم سے سوال تک نہیں کیا جائے گا کہ تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے، تم آئے کہاں سے ہو، اور اچھے کھانے اور ناشتوں کے انتظام کیے جاتے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا، جتنا مالدار اتنا ہی بڑا کنجوس۔ کنجوس کو اللہ پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ کنجوس کی عبادت کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے تھے، ایک سخی 1000 عابدوں پر بھاری ہوتا ہے، ایک سخی 1000 عبادت کرنے والوں سے اچھا ہوتا ہے۔ مکان بنا لیے بڑے خوبصورت، باہر کرسی بچھا کر کے مکان کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، اس میں اتنی مہنگی میں نے پتھر لگوائے، اتنی ٹیل لگوائے، اتنا یہ اتنا وہ، لیکن جب دسترخوان کو دیکھیں تو چائے میں ٹھیک سے میٹھا بھی نہیں ہوتا۔ یہ مکان تمہیں کھانے کو دے گا؟ کیا ہوگا اس مکان سے تیرے جب تیرے پاس مہمان نوازی کرنی نہیں آتی؟ اس لیے میرے بھائی، آپ کمزوری کی حالت میں ہیں یا غریبی کی حالت میں ہیں، آپ اپنی گنجائش کے اعتبار سے مہمان نوازی کیجئے، پھر اپنے اللہ کو دیکھیے کہ اللہ کس طریقے سے برکتیں برساتا ہے، کس طریقے سے رحمتیں برساتا ہے۔ آپ اپنے اللہ کے نیک بندوں کا اور خاص طور سے مہمانوں کا اکرام کرنا سیکھیے، پھر دیکھیے اللہ تمہارا کس طریقے سے اکرام کرتا ہے۔ ارے وہ دن نہیں دیکھے صحابہ اکرام کے، ہمیں معلوم ہے کہ آخری عمر میں ان کے قدموں میں تخت و تاج پڑے ہوئے تھے، کیسر و کسرا کے سروں پر سجنے والے ان کے قدموں میں تاج پڑے ہوئے تھے، لیکن جانتے ہو مہمان نوازی کس طریقے سے کرتے تھے؟ بات ختم کرتے کرتے تجھے سمجھاتا چلوں، او اللہ کے نیک بندے، ایک مرتبہ ایک اجنبی مہمان اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، فوراً اللہ کے نبی گھر میں جاتے ہیں، معلوم کرتے ہیں عائشہ کچھ گھر میں کھانے کے لیے ہے، اور بیویوں سے معلوم کرتے ہیں، او اللہ کی بندیوں کچھ گھر میں کھانے کے لیے ہے، باہر میرا مہمان بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ تمام امہات المؤمنین منع کر دیتی ہیں، یا نبی اللہ کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ دوڑتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی جو آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، یا نبی اللہ، ہاں اس مہمان کی ہم مہمان نوازی کریں گے۔ فوراً مہمان کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے گھر کی طرف لے کر کے چلتے ہیں اور بیوی سے معلوم کرتے ہیں، محترمہ آج گھر پر مہمان ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن وہ بچوں کے لیے کافی ہے، صرف بچوں کے لیے ہے۔ کہتے کہ نہیں، جاؤ بچوں کو آرام سے سلا دو، جاؤ بچوں کو جا کر کے دلاسا دے کر کے اور آرام سے ان کو ان کے کمرے میں لٹا دو۔ کہا کہ ہمارے لیے بھی نہیں ہے، کہا کہ کوئی دقت نہیں ہے، ہاں جب مہمان تم تیار کر کے آ جاؤ اور مہمان دسترخوان پر بیٹھ جائے تو تم ذرا چراغ کو بجھا دینا، اور ہم ایسا کریں گے کہ ان کے سامنے مہمان کو لگے گا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ الغرض یہ کہ اسی طرح بیوی نے کیا، بچوں کو جا کر کے سلا دیا اور پھر آرام کے ساتھ کھانا تیار کر کے لائی، اور پھر ہلکا سا ہاتھ چراغ کے اندر مار دیا، چراغ بھی بجھ گیا۔ اور حضرت ابو طلحہ بس ایسے ہی منہ چلا رہے ہیں اور ہاتھ چلا رہے ہیں، مہمان کو لگ رہا ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ لہذا مہمان جب فارغ ہو جاتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے، ارے اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے نبی دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ کچھ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ابو طلحہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے تو قرآن کی آیتیں اتر چکی ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر تنگی کر لیتے ہیں لیکن اپنے مہمانوں کو خوش رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے اپنے اوپر تنگیوں کو برداشت کر لیتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے تو جہاں نماز پڑھتے تھے ایک ہاتھ ادھر مارتے تھے، ایک ہاتھ ادھر مارتے تھے اور کہہ دیتے، آج تمہیں میرے ساتھ میرے گھر پر چلنا ہے۔ میرے ساتھ کہاں چلنا ہے؟ میرے ساتھ گھر پر چلنا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے میرے برابر میں بیٹھنے والا کون ہے، اس کی برادری کیا، اس کا قبیلہ کیا، اس کا خاندان کیا، اس کا پیشہ کیا ہے، نہیں، بلکہ دونوں تینوں کو پکڑ کر کے اپنے گھر لے جایا کرتے تھے اور ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ویسے ہی نہیں اللہ نے ان کے قدموں میں تخت و تاج ڈال دیے تھے۔ اس لیے
میرے بھائی، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم شریعت پر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں اور اسلام پر عمل کرنے والے ہو جائیں، تو اسلام کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اپنے مہمانوں کا اکرام کریں، اپنے مہمانوں کی عزت کریں۔ یہ جو سوال کرنے کی عادت ہمارے اندر آ گئی ہے، اس کو ختم کریں، ورنہ یہ نسل در نسل چلتی رہے گی۔ میرے اندر ہے، پھر میرے بچوں کے اندر آئے گی کہ کوئی مہمان آیا اس سے معلوم کرتے ہیں کیا کھانا ہے، کیا لے کر کے آؤں، دکان دیکھنا کل۔ یہ سب ڈرامے بازیاں ختم کریں۔ اگر مہمان گھر میں آ گیا ہے تو فوراً اس کے لیے انتظام کیجئے، فوراً اس کے لیے انشاءاللہ اگر آپ غربت کی بھی زندگی گزار رہے ہیں تو اس مہمان کی برکت سے اللہ اس غریبی کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کر دے گا، اس کمزوری کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرے گا، اس بے برکتی کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرے گا۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ مہمان نوازی؟ اپنا جاننے والا ہو یا نہ ہو تب بھی کریں گے، اپنا رشتہ دار مالدار ہو یا غریب ہو تب بھی اس کی مہمان نوازی کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ اور ایک مہمان نوازی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جو مدرسوں کے اندر خرچ کرتے ہیں، یہ بھی مدرسے کے بچے جو ہیں یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہوتے ہیں۔ جو ان پر خرچ کرتے ہیں سمجھ لینا آپ مہمان نوازی اللہ کے نبی کے مہمانوں کی کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔